ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار ایک فقیر کو بیابان میں دیکھا۔ وہ ایک کنویں کے پاس آیا اور اس میں رسی کے ذریعے ڈول لٹکایا تاکہ پانی نکالے۔ اتفاق سے رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں جا گرا۔ وہ فقیر تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر اس نے کہا، اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم میں یہیں کھڑا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ڈول مل جائے، یا پھر آپ مجھے واپسی کا حکم دے دیں۔ اتنے میں ایک ہرن آیا جو پیاسا تھا۔ اس نے کنویں میں دیکھا، پانی کنویں کے کنارے تک چڑھ آیا۔ ہرن نے پانی پیا اور چلا گیا۔ پانی کے بلند ہونے سے لوٹا بھی پانی کے ساتھ کنویں کے کنارے تک آ گیا۔ اس فقیر نے ڈول نکالا اور کہا، اے اللہ، میری حیثیت آپ کے نزدیک ہرن سے بھی کم ہے۔ تو ایک فرشتے نے آواز دی، اے مسکین، تو ڈول اور رسی پر بھروسہ کر کے ان کو ساتھ لایا، اور ہرن ظاہری اسباب سے بے نیاز ہو کر صرف ہم پر ہی بھروسہ کر کے آیا۔ مشہور بزرگ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جنگل میں گیا، وہاں مجھے ایک عیسائی ملا جو وسط کمر کے درمیان میں زنار، وہ دھاگا جو ہریجن کافر وغیرہ پہنتے ہیں، باندھے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اکٹھے سفر کریں گے۔ چنانچہ ہم نے سفر شروع کیا۔ 7 رات دن چلتے رہے اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملی۔ 7ویں دن عیسائی راہب نے کہا، اے مسلمان، جو بزرگی رکھتے ہو وہ آج ظاہر کرو، کیونکہ ہم بھوکے ہیں۔ ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی، اے اللہ، مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اچانک میں نے ایک بڑی رکابی کو غیب سے نمودار ہوتے ہوئے دیکھا، جس میں روٹی، گوشت اور کھجوریں تھیں۔ پانی کا برتن بھی ساتھ تھا۔ بس ہم نے کھانا کھایا اور پانی پیا، پھر ہم نے سفر شروع کیا اور 7 دن مزید چلتے رہے اور کچھ نہ کھایا۔ فرماتے ہیں کہ اس بار میں نے سبقت کرتے ہوئے راہب سے کہا، اے راہب، دکھائیے اپنی کرامت، کیونکہ اب تمہاری باری ہے۔ راہب نے لاٹھی پر تکیہ لگایا اور دعا کی۔ اچانک 2 بڑی رکابیاں نمودار ہوئیں، جن میں میری رکابی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ چیزیں تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی اور غیرت بھی آئی۔ میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے اصرار کیا، مگر میں انکار کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، کھائیے، میں تمہیں 2 خوشخبریاں سناتا ہوں۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ میں مسلمان ہو کر کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے زنار، وہ دھاگا جو ہریجن وغیرہ کافر پہنتے ہیں، کو کھول کر پھینک دیا۔ اور دوسری خوشخبری یہ کہ میں نے تمہارے ہی وسیلے سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر اس مسلمان کی یعنی ابراہیم خواص کی آپ کے ہاں قدر ہے تو مجھے بھی اس مسلمان کے طفیل ایسی ہی کرامت سے نوازیے۔ چنانچہ ہم نے وہ کھانا کھایا اور پانی پیا، پھر حج بیت اللہ کیا۔ 1 سال تک ہم اکٹھے رہے، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بطحائے مکہ مکرمہ میں اسے دفن کیا۔